السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف وفادار مصطفیٰ دیں، عاشقان رسول دیں۔ امید کرتا ہوں تمامی حضرات ہمارے سبسکرائبر خیریت سے ہوں گے، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے تو اسے سبسکرائب اور لائک کمنٹ اور پوری ویڈیو ضرور سے ضرور سنیں، پوری ریکارڈنگ کو ضرور سے ضرور سنیں۔ اس میں بات یہ ہے کہ جب میں نے اس سے عارف دیوبندی ہے، یہ میرے پاس کال کیا اصغری بیگم کا نمبر لینے کے لیے، تو یہ جاہل مطلق مجھ سے میں گفتگو کرنا شروع کر دیا اس سے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جاہل مطلق ہے، لیکن جب بات کرنا شروع کیا تو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ جاہل مطلق ہے، تو اس سے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو لیکن پھر بھی میں نے بات کیا اس سے، بات کرنے کے بعد کچھ حل نکلا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کیا کہ اس سے بات کیا، لیکن آپ لوگ اس کی ریکارڈنگ جب سنیں گے تو آپ لوگ خود اس کو گالی بکیں گے اور حیرت کھائیں گے کہ ایسے بھی کچھ دیوبندی ہوتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کو گستاخی نہیں سمجھتے ہیں، اپنے اکابرین کی گستاخی کو گستاخی سمجھتے ہیں۔ جس طریقے سے حفظ الایمان کی میں نے بات پڑھی، اب سنیے گا۔ اس سے پہلے میں نے کہا کہ جیسے کہ میں نے کہہ دوں، اشرف علی تھانوی کے علم کے جیسا سور کو علم ہے سور کو علم ہے، تو یہ بولا کہ تم تبرع کر رہے ہو، تم برائی کر رہے ہو، تم یہ بغض میں کر رہے ہو، یہ فلانا کر رہے ہو، دھماکہ کر رہے ہو۔ تو میں نے اس سے کہا یہ تبرع، یہ بغض ہے، تو نبی علیہ السلام کی شان میں اگر یہ کوئی ایسا کہے تو اس نے کہا نہیں، وہ گستاخی نہیں ہے۔ آپ ریکارڈنگ سنیے گا، ایک دم صحیح سے ریکارڈنگ سنیے گا۔ اس نے کہا کہ وہ گستاخی نہیں ہے۔ آپ خود غور کریں میرے دوست، عزیز دوست اور بھائی، میں دیکھیے ریکارڈنگ ڈالنے کا مطلب، میں ریکارڈنگ اس لیے نہیں ڈالتا تھا، مجھے تھوڑا سا میں اس وقت بہت زیادہ بزی ہوں، مدرسے کے سلسلے سے، مساجد کے سلسلے سے تھوڑا سا زیادہ بزی چل رہا ہوں، اس بنا پر ریکارڈنگ وغیرہ نہیں جا رہی، نہ میرے پاس کوئی کال بھی نہیں کر رہا، اور میں ادھر سے کال بھی کسی کو نہیں کر رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، کال نہیں کر رہا ہے کوئی تو کوئی بات نہیں ہے، بڑھیا ہے، کوئی ضرورت نہیں مجھ کو کال کرنے کی۔ ہاں، تو اس کی اصل بات کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ جو یہ میں نے ریکارڈنگ چڑھائی ابھی اس وقت، اس ریکارڈنگ کو سننا اور شیئر کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے دیکھ اس میں نبی علیہ السلام کی گستاخی اس کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور بارہا یہ کہتا ہے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی یہ نہیں ہے۔ ہاں، میں نے جب اشرف علی تھانوی لعنتی جہنمی کتے کو میں نے کہا کہ اشرف علی تھانوی لعنتی جہنمی کا علم جو ہے وہ جانور سور کی طرح ہے، کتے کی طرح ہے، تو یہ کہہ رہا ہے تبرع کر رہے ہو، ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، نبی کے شان میں گستاخی اس کو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی نظر نہیں ہے، لیکن اشرف علی تھانوی لعنتی جہنمی کے کتے کی اگر میں نے اس کے علم کو جانور کی طرح کہہ دیا، سور کی طرح کہہ دیا، اس میں کیا غرض کیا یار؟ کیا غلط کیا؟ میں کیا غلط کیا؟ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ کال کٹ کر کے میں نے کال کٹ کر دیا، اس کا میں نے کال ہی کٹ کر دیا، بولا تیرا کام ہو چکا، نکل تو یہاں سے نکل۔ ایک کو دوبارہ کال کیا، میں کال اٹھایا نہیں اس کا، ٹھیک ہے، پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات سنیں، اور آپ لوگ اب دھیان سے غور کریں اور دل سے سوچیں اور کان سے سنیں، دل کے کان سے سنیں کہ جس جماعت میں نبی کی گستاخی نظر نہ آئے، اور ان کے اکابرین کی گستاخی، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، یا ان کے اکابرین کی شان میں اگر ہم لوگ گستاخی کریں، ان کے اکابرین کی شان کیا ہے؟ سور کے برابر شان نہیں ہے، سور کے برابر۔ سور کو اور دیوبندی کو یا اہل الحدیث کو ہم مکس کر دینا تو یہ سور کی بے ادبی ہوگی، یہ سور کی بے ادبی ہوگی۔ لیکن اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، اسماعیل دہلوی، جو بھی ان کے اکابرین ہیں، یا دیوبندی اہل الحدیث یا غیر مقلدین کے اکابرین ہیں، ان سے بہتر کچھ سور ہیں، ان سے بہتر سور ہیں۔ تو میں نے کیا غلط کہہ دیا؟ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، جس سے کہ آپ کے اکابرین نے نبی علیہ السلام کے سال میں لکھا کہ حیوانات کو علم ہے، جیسا علم غیب ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب، ایسا علم غیب بعد علم غیب، یا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب جیسا نبی علیہ السلام کو ہے، جانور کو بھی ہے، پاگل کو بھی، مجنون کو، حیوانات کو بھی ہے۔ جب یہاں پر لفظ حیوانات آ گیا تو لفظ حیوانات میں جانور بھی آ گیا، سور بھی آ گیا، پاگل بھی آ گیا، کتا بھی آ گیا، گدھا بھی آ گیا، اونٹ بھی آ گیا۔ ہاں، تو میں نے سور کہہ دیا اشرف علی تھانوی کے علم کو، تو کیا میں نے غلط کہا یار؟
میرے کیف آپ ریکارڈنگ کو سنیں، ریکارڈنگ کو شیئر کمنٹ ضرور شیئر لائک کمنٹ، اگر میرے چینل پر نئے آئے ہوں تو سبسکرائب ضرور سے ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے سلام کا جواب صرف وفادار مصطفیٰ دیں۔ حضرت میں عارف بول رہا ہوں جی، میوات سے۔ نواز سے؟ میوات سے جی، میوات سے۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں جی؟ جی میں یو پی ضلع میٹھی سے بات کر رہا ہوں۔ کس کے پاس کال لگائے آپ؟ حضرت میں لگایا تھا آپ کے پاس تھا نا، وہ کس اصل کے میں پاس کال تعارف لگائے؟ نہیں، یہ اصل میں ایک مناظرہ سن رہا تھا جی میں آپن کا نا، تو اس پہ جی ہیڈنگ پہ دیا ہوا تھا یہ جی آپ کا ان سے حافظ علی اصغر ہے نا، ان سے مناظرہ ہو رہا تھا، اس پہ تھا یہ، ہاں تو میں ان کا نمبر لینا چاہ رہا تھا حضرت، آپ کے پاس ہو تو۔ علی اصغر کا دو بندی بات کریں کہ وہابی ہیں کہ اہل الحدیث ہیں کہ سنی حنفی بریلوی ہیں؟ کون ہیں آپ؟ جی آپ کس مسلک سے ہیں؟ کس فرقے سے ہیں؟ حضرت ہم تو دیوبند سے ہیں جی۔ دیوبندی ہیں؟ بریلوی ہیں ہم تو۔ ہاں کوئی بات نہیں، پھر ہے تو بھائی۔ نہیں بھائی نہیں ہے ہم، بھائی نہیں ہے ہم۔ آپ مانے مجھے، کیوں آپ نہیں ہے مانے بھائی؟ مجھے بھائی، آپ مانے مجھے بھائی، میں لیکن آپ کو بھائی نہیں ہوں۔ وہ ایک آپ کی سوچ ہے جی حضرت۔ نہیں سوچ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے۔ گستاخ مصطفیٰ کی نظر میں کون ہے؟ المسلم اخو المسلم نہیں ہوتا ہے۔ نہیں ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے، گستاخ مصطفیٰ آپ کی نظر میں کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا؟ گستاخی وہ ایک چیز بات کی ہے، پہلے ہم اس بات پر آئے نا، ہم مسلمان ہیں کہ نہیں آپس میں، یہ بتاؤ۔ نہیں آپس میں مسلمان نام نہاد آپ مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے اکابرین نے بھی ہم کو مسلمان مانا ہے، اور ایسا مسلمان مانا ہے کہ سچا عاشق رسول مانا ہے۔ نہیں وہ تو سب مانتے تھے، ایک دوسرے کو مسلمان مانتے تھے، بعد کے لوگ لڑتے ہیں، کیوں لڑتے ہیں لیکن نہیں ایک سمجھ دوسرے کے میں نہیں، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی زندگی میں نہیں مانا ان لوگوں کو، مسلمان کبھی زندگی میں نہیں مانا، ان پر کفر کا فتویٰ لگوایا جا کر کے۔ مانا ہے، انہوں نے بھی مانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شروع میں مانا تھا لیکن جب انہوں نے حضرت نبوت کا، حضرت تھانوی کے سامنے جب اعلیٰ حضرت کا ذکر آیا تو کسی نے نا بغیر ان کا مولانا نام لیے، لقب لیے ذکر کر دیا، تو حضرت بڑے ناراض ہوئے اس بار۔ ہاں اس تو بات پہ ان کے ناراض ہو یہاں گئے ہیں۔ دلوں میں ادب تھا، احترام تھا، ایسی کوئی بات نہیں حضرت۔ نہیں آپ کے اکابرین نے ہمارے آپ کے اکابرین نے آپ کے سنیے میری بات سنیے، آپ کے اکابرین نے ہمارے اکابرین پر بڑا ادب کرتے تھے، لیکن جو بات رہ گئی ہے یہ کفر کا فتویٰ جو لگایا ہے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگوایا ہے مکہ مکرمہ میں عرب اعظم میں جا کر کے، وہ یہ اسی بنا پر لگوایا تھا کفریہ عبارتوں کو دیکھ کر کے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں اگر وہ مسلمان ہوتے تو وہ کفر کا فتویٰ وہاں پر جا کر کے نہ لگواتے۔ چلے بولے آپ، وہ کیوں لگوایا کیوں نہیں لگوایا، وہ ایک تفصیل۔ نہیں عبارتوں کو دیکھ کر کے آپ خود ہی سوچیے، جیسے چھوٹی مثال لیجیے، میرے دوست نام کیا آپ بتائے تھے، علی بتائے تھے۔ پھر حضرت اس کا جواب لکھا تو گیا تھا علماء حرمین کے لیے، المحنت المفند میں وہ سب کچھ چھپا ہے، ساری تفصیلات کہ ہمارے عقائد نظریات کیا ہیں، پھر انہوں نے تصدیق کی کہ بھائی لوگ کافر نہیں ہو سکتے۔ ہاں انہوں نے تو تصدیق تو کر دی پھر اس بات کی۔ اچھا تو پھر یہ عبارتیں کیسے تحذیر الناس، حفظ الایمان، تقویۃ الایمان اور فتاوی رشیدیہ، یہ ایمان کیسے یہ کتاب کیسے چھپ رہی ہے؟ یہ کتاب کسی بات کو سمجھتے نہیں ہے، میری بات سنیں پہلے۔ ہماری ناقص فہم میں نا آتی نہیں ہے، ہم جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے نا غلط نظریہ بنا لیتے ہیں۔ میری بات تو سنیں یار، میری بات تو سنیں میرے بھائی، چلیے میری بات سنیں میری بات۔ وہ جو اور بات ہے کام کی، وہ چلو ہم دوبارہ بعد میں بھی بتلا لیں گے یار۔ ہاں سنیں میری بات سنیں، میں بات کر رہا تھا، کسی دوسرے سے بات کر رہا تھا، آپ کا کال نیا نمبر دیکھا تم کال اٹھا لیے ہیں۔ اصل بات میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر مکہ مکرمہ میں جو کون سی کتاب بتایا کہ آپ وہاں لے کر گئے، وہاں بتایا میرا عقیدہ ایسا نہیں ویسا ہے، وہ جو ہے المحنت المفند چھپی ہے جی۔ ٹھیک ہے اب اس کو سنیں، اس پر جو عبارتیں چھپے ہیں آپ لوگوں نے چھپائی ہیں، اور یہ عبارتیں جو تحذیر الناس، حفظ الایمان، کیا نام ہے، تقویۃ الایمان اور فضائل اعمال اور فتاوی رشیدیہ اور دیگر کتابیں جو آپ کی کتابوں میں کفریہ عبارتیں ہیں، وہ چھپ کیوں رہی ہیں؟ ہم آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں۔ وہ چھپ کیوں رہی ہے؟ ان میں کفریہ عبارت نہیں ہے، اس لیے کہ جو کفر ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں، وہ تو مٹتا ہے۔
وہ آپ سمجھ رہے ہیں ان کو کہ کفری عبارتیں ہیں نہیں ہیں، وہ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر آپ سمجھ لیجیے. سنیے میری بات سنیے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کفری عبادت نہیں ہے، کفری عبادت نہیں ہے. سنیے اس کو نا. اچھا سنیں، بولیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان میں کفری عبارتیں ہیں، وہ کیوں چھپ رہی ہیں، کیوں لوگ ان کو چھاپ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں آپ سے ان میں کفریہ نہیں ہے. کفر جو ہے وہ مٹنے کے لیے ہے، وہ چھپنے کے لیے نہیں ہے. اچھا یعنی کہ اس عبارتوں میں کفر نہیں ہے، کفریہ نہیں ہے. آپ تجدید کر رہے ہیں نا، کفریہ نہیں ہے. نہیں کفریہ نہیں ہے، وہ کفریہ ہمارے اکابر سنیے میری بات سنیں پہلے میری بات سنیں. آپ تجدید کر رہے ہیں نا کہ وہ کفریہ عبارتیں نہیں ہیں، آپ بولے ہاں میں تجدید کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب سنیں میری بات. اب جس طریقے سے میں یوں کہہ دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی مٹی کے برابر آج کی ڈیٹ میں کوئی ہے؟ مٹی کے برابر نہیں ہے، کوئی ہے؟ نہیں ہے. 2 سال پہلے 200 سال پہلے کوئی ہے؟ نہیں. 400 سال پہلے 400 سال پہلے جو مٹی ہے نا، جو مٹی آپ کے جسم اطہار سے لگی ہوئی ہے، ہم اس کو خانہ کعبہ سے بھی افضل مانتے ہیں، یہاں تک کہ عرش سے بھی افضل مانتے ہیں. ماشاءاللہ. لیکن جو قدم کی مٹی ہے آج کی ڈیٹ میں نہ ملا ہے، نہ ولی ہے، نہ کوئی مخلوق، کوئی اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی مخلوق ہے ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اب یہ سنیے، اب میں چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال لیجیے، مثال پہ اگر آپ کو برا لگے تو اس کے لیے سوری. ٹھیک ہے، مطلب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں حضرت. میری بات گھنٹہ پڑھانے کا وقت نا، سنو تو صحیح. کبھی میری بات مشکل سے ایک منٹ میری بات سنیں پہلے. مشکل سے میری بات مشکل سے ایک منٹ سنیں. اب جیسے میں یوں کہہ دوں کہ جیسے کہ اشرف علی تھانوی کا جو علم ہے ویسا علم تو جانور کو ہے، سور کو ہے، پاگل کو ہے، مجنون کو ہے. تو اشرف علی تھانوی کی گستاخی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ جو کہنے کا جو مطلب نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اشرف علی تھانوی کو جیسا علم ہے ویسا سور کو ہے، پاگل کو ہے. اس کے برابر قرار دینا، اس کے برابر قرار دینا، برابری کرنا اللہ کے نبی کے علم میں اور جانور کے علم میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. لیکن حضرت نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف میں آپ کو نہیں لے جا رہا ہوں، بس میں آپ کے اشرف علی تھانوی کے پاس پہنچا رہا ہوں. اشرف علی تھانوی کا جو علم ہے وہ سور کا علم ہے. سور کا علم برابر ہے، پاگل کا علم برابر ہے. یہ تو تعصب ہو گیا نہیں جی. یہ تو تعصب مطلب بتائیے. تعصب مطلب ایک دم صاف بولے. یہ تو حسد ہو گیا ایک طرح سے دیوبندیوں سے. آپ جو زبان استعمال کر رہے ہو یہ تو اب سنیں. اب میری بات سنیں. یہود کو تھا اللہ کے نبی سے. اب میری بات سنیں میرے بھائی کو جان بوجھ کر کے ٹھکرا دیا. اب میری وجہ سے دیکھو، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا تو ہم اور آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ جو گالی دینا چاہتے ہیں یا ہمارا کابر پر تبرہ کرنا چاہتے ہیں، بالکل بھی ہم آپ سے گفتگو نہیں کر سکتے. ارے یار میری بات تو سنیں. اب آپ میری بات سنیں. اب دیکھیے سامعین، انہوں نے کہا کہ تبرہ کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، دھماکہ کر رہے ہیں ہمارے اکابرین پر. ہاں اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ثابت کروں گا. میں نے کہا ارے میری بات تو سنیں پہلے یار. میں نے کہا نہیں سنا جائے گا نا، آپ کی بات کو نہیں سنا جائے گا. اچھا اب میری بات سنیں. اب میری بات سنیں. میں عبارت پڑھوں گا. سنیں میری بات. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب بعض غیب یا کل غیب. اگر اس میں بعض علم غیبیت، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تخصیص ہی نہیں ہے. ایسا علم غیب تو جانور کو ہے، حیوانات کو ہے. حیوانات میں کسی انسان، کسی بھی مخلوق کو لے سکتے ہیں آپ، چاہے شیر کو لے لے، چاہے سور کو لے لے، چاہے پرندے کو لے لے، چاہے گدھے کو لے لے، چاہے جس کو بھی لے لے. حیوانات میں سب آ جائیں گے. تو میں نے سور کہہ دیا اشرف علی تھانوی کے علم کو، تو برابر تو کیا غلطی کیا یار.
नहीं आप मैंने सुअर कह दिया, समझ नहीं नहीं मैंने सुअर भी सुने मेरी बात सुने जब यहाँ पर, अब मेरी बात सुने, यहाँ पर अशरफ अली थानवी को मैंने जब सुअर का इल्म बराबर कहा तो आपको तकलीफ हुई, आपके पेट में दर्द हुआ आपके पेट में, दर्द हुआ आपके पेट में। लेकिन जब बातें मोहम्मदी, जब शान मुस्तफा पर बात आती है, मेरी बात सुने पहले, जब शान मुस्तफा पर बात आई तो तुमने कहा कि ये गुस्ताखी नहीं है, मैं तस्दीक देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। नहीं वो गुस्ताखी नहीं है, आप समझ नहीं गुस्ताखी। अब वो देखिए यहाँ पर अभी भी ये कह रहे हैं कि वो गुस्ताखी नहीं है, अभी भी ये कह रहे हैं कि वो गुस्ताखी नहीं है, अभी भी ये कह रहे हैं कि वो गुस्ताखी नहीं है। लेकिन जब अशरफ अली थानवी लानती जहन्नमी को मैंने कुत्ते का सुअर का इल्म के बराबर कहा तो इसने कहा कि तबर्रा कर रहे हो, उनके सामने गुस्ताखी कर रहे हो, कितना सवाब कर रहे हो आपको इन बातों से, सवाब कितना मिल रहा है मुझे हसद कर रहे हो। अरे यार मैं कह रहा हूँ अशरफ अली थानवी लानती जहन्नमी ने सुअर का इल्म बराबर है, सुअर का इल्म बराबर है। इंसान को लानती जहन्नमी कहना जायज है आपके लिए? बिल्कुल जायज, इसलिए कि वो जहन्नमी कुफार कहाँ जाएगा, काफिर कहाँ जाएगा? तो दुनिया में तुम ही मोमिन रह गए और सब कुफार हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात इस दौर में पहचान मसलक की आला हजरत। गाली देने वाले मोमिन है। तुम्हारा काम हो चुका, चले रखे फोन।